اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورس، پروین شاکر کے نام سے کون واقف نہیں؟ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور شاعرہ جن کے پہلے مجموعہ کلام یعنی خوشبو نے قارئین کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب، یا یوں کہہ لیجئے پروین شاکر کی شاعری بے حد پسند کی گئی۔ اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے اور خاص طور پر نوجوان طبقہ میں اسے بے انتہا مقبولیت ملی۔ انہوں نے ایم اے انگریزی کیا تھا، بعد میں کراچی کے کسی کالج میں لیکچرر رہیں، پھر سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان کا امتحان دیا۔ 1980 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں کامیاب ہوئیں، کسٹمز سروس کے لیے منتخب ہوئیں۔ اس کی ابتدائی ٹریننگ انہوں نے لاہور میں حاصل کی۔ پہلی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی اور اس کے بعد 1986 میں ان کا تبادلہ اسلام آباد سینٹرل بورڈ آف ریونیو، جسے اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہا جانے لگا ہے، میں ہو گیا۔ یہ شادی شدہ تھیں۔ ان کے شوہر ڈاکٹر نصیر کسی وقت فوج میں بھی گئے، لیکن بعد میں سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے یوں سمجھیے خالہ زاد تھے۔ شادی کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، مراد، لیکن میاں بیوی میں وہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو پائی جو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے علیحدگی پر منتج ہو گیا۔ جہاں تک میرا علم ہے، وہ اپنے والدین کو بھی بر وقت اس علیحدگی کے بارے میں نہ بتا سکیں اور اسلام آباد منتقل ہو گئیں۔ اس وقت CBR میں صرف ایک ہی خاتون افسر تھیں، سینئر تھیں، پروین قادر آغا، انکم ٹیکس میں تھیں۔ میں بھی چونکہ اسی محکمے میں ملازم تھا، اس لیے میری بھی ان سے الیکس لیک تھی، بلکہ الیکس لیک سے معاملہ کچھ آگے تھا کہ میں نے ان کی شفقت سے بے پایاں حصہ پایا۔ مجھے اب بھی یاد آتا ہے، ایک بار مجھے انڈیا جانا تھا، جس موقع کے لیے جانا تھا وہ موقع سر پر تھا، بیچ میں صرف ایک دن باقی تھا، CBR سے چھٹی بھی لینا تھی، IB سے NOC بھی جاری کروانا تھا،
اس روز اتفاق سے CBR کے چیئرمین بھی رخصت پر تھے اور ممبر انکم ٹیکس بھی موجود نہ تھے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں شی واز دی سینئر موسٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ مجھے معلوم نہیں دفتری اختیارات کی روح سے ان کے لیے مجھے چھٹی دینا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، لیکن میری گزارش سننے کے ساتھ ہی انہوں نے میری چھٹی کے آرڈرز کر دیے۔ مجھے نوٹیفیکیشن ملا تو اگلا مرحلہ درپیش تھا، لیکن وہ بھی اللہ کے فضل سے فوری طور پر میرے حق میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ میں یہاں پر پروین قادر آغا کے ساتھ اپنے تعلقات کا مزید ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروین شاکر آئیں، پروین قادر آغا سے ملی۔ پروین قادر آغا نے ان کی ساری بپتا سنی، ان کے سر پر دست شفقت رکھا، ان کی پریشان حالی کا حل یہ ڈھونڈا کہ ان کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، اور یہ کوئی 1 یا 2 دن کی بات نہیں، پہلے دن سے لے کر پروین شاکر کے دم آخر تک وہ ان کے ساتھ مادر مہربان کا سلوک کرتی رہیں۔ پروین شاکر شاعرہ تھیں، بہت ہی ذی حس۔ انہوں نے پروین قادر آغا کے متعلق ایک نظم کہی ہے۔ میں پچھلے دنوں پروین شاکر کا مجموعہ کلام ماہ تمام دیکھ رہا تھا، تو اس کے آخر میں مجھے یہ نظم نظر آئی، جس کے بعد میں نے پروین قادر آغا سے فون پر بات کی۔ وہ اپنی اس دوست یا اپنی اس بیٹی کے ذکر خیر میں اس طرح محو ہوئیں کہ بہت دیر تک اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ پروین قادر آغا ان کو بھولی نہیں، وہ پروین شاکر کے بیٹے سے مسلسل رابطے میں ہیں، وہ پروین شاکر کی کتابوں کی اشاعت کا اہتمام بھی کرتی ہیں، اور سال کے سال جب پروین شاکر کی برسی کا موقع آتا ہے تو اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے بیٹے کی خیریت کی تمنا رکھتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کسی جانے والے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ پس منظر ہے اس نظم کا جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ آزاد نظمیں لکھتی ہیں، یعنی پروین شاکر لکھتی ہیں۔ جب میرے سر سے چادر اتری
تو میرے گھر کی چھت میرے لیے اجنبی ہو گئی، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اہل خانہ کی خاموشی نے اعلان کیا۔ یہ سسرال کا ذکر ہے۔ اور میں بابل کے دروازے سے دستک دیے بنا لوٹ آئی، ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہوں، غالباً اس لیے کہ ان کو دھچکا نہ لگے۔ میں نے بڑے مان سے اپنے پریمی کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں برف جم چکی تھی۔ یہ شاید ڈپارٹنگ مومنٹس کا ذکر ہے۔ جیسے میرے لیے ان جھیلوں میں کنول کبھی کھلے ہی نہ تھے۔ علیحدگی ہو گئی، اب میں کھلے آسمان تلے کھڑی تھی، اپنے لال کو سینے سے لگائے، اور سوچ رہی تھی، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ کیفیت اس وقت یہ تھی کہ سر پہ پہاڑ سی رات، چاروں طرف بھیڑیے اور عورت بو سونگھتے ہوئے شکاری کتے، ہمیں گھاس نہ ڈالنے کا نتیجہ کہتی آنکھیں، ہمیں موقع دو کہنے والے اشارے، اور چیتڑے اڑانے والے کہے اور مار دینے والی ہنسی، ٹھٹھے کرتی ہوا اور فکر کشتی بارش، گویا ہر طرف سے سنگباری جاری ہو۔ یہ کیفیت ہو تو انسان کے پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ یہی وجہ ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھ میں اور پاگل پن میں بس ایک رات کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ خودکشی بھی میری طاق میں بیٹھی ہوئی تھی، قریب تھا کہ میں اس کے ہاتھ آ جاتی کہ ایک سایہ میری طرف پڑا۔ یہ سایہ پروین قادر آغا کا تھا، اور اس سائے نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اس سائے نے کہا، تم جیسی بھی ہو ہمیں عزیز ہو۔ پروین شاکر کہتی ہیں، اس دن میں اتنا روئی کہ دنیا اگر ایک تال ہوتی تو میرے آنسوؤں سے بھر جاتی۔ میرا ملامت بھرا وجود اس دن سے آج تک اس مہربان سائے کی پناہ میں ہے۔ اور آگے ایک بہت بڑی حقیقت، خدا کبھی کبھی اپنے فرشتوں کو بھی زمین پر بھیج دیتا ہے، اور میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی نہیں، بہت دفعے خدا اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج کر اپنے پریشان حال انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ پروین شاکر نے اپنی آخری کتاب انکار، اس کا انتساب پروین شاکر کے نام کیا ہے، اور یہ ایک طرح سے اس محبت کا اعتراف ہے جو پروین شاکر کو پروین قادر سے ملی۔ ویورز، اگر آپ کو پروین
شاکر اور پروین قادر آغا کے بارے میں میری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔